اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث جبرائیل، یہ بہت اہم حدیث ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ذات یومن، ایک دن، اطلع علینا، ہمارے سامنے آیا، رجل، ایک شخص، شدید بیاض الثیاب، نہایت سفید کپڑوں والا، شدید سواد الشعر، نہایت سیاہ بالوں والا، لا یری علیہ اثر السفر، نہیں نظر آ رہا تھا اس پر سفر کا اثر، ولا یعرفہ منا احد، اور نہیں پہچانتا تھا اسے ہم میں سے کوئی، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے ملا دی اپنے گھٹنے حضور گھٹنوں سے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے رکھ دیے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر یا حضور کی رانوں پر، وقال، اور اس نے کہا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے خبر دیجیے اسلام کے بارے میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وان محمد الرسول اللہ، اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کر، وتؤتی الزکوٰۃ، اور تو زکوٰۃ ادا کر، وتصوم رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھ، وتحج البیت، اور تو بیت اللہ کا حج کر، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف راستے کی۔ قال، اس نے کہا، صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ قال، حضرت عمر فرماتے ہیں، فعجبنا لہو، ہم نے اس پر تعجب کیا، یسألہ ویصدقہ، وہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ قال، پھر اس نے کہا، فاخبرنی عن الایمان، مجھے خبر دیجیے ایمان کے بارے میں۔ قال، حضور نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ تو ایمان لا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تو ایمان لا تقدیر پر، اس کی اچھائی پر اور اس کی برائی پر۔ اس نے کہا، صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ قال، پھر اس نے کہا، فاخبرنی عن الاحسان، مجھے خبر دیجیے، بتائیے احسان کے بارے میں۔ فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت کر، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگرچہ تو اس کو نہیں دیکھ رہا، بے شک وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ قال، پھر اس نے کہا، فاخبرنی عن الساعہ، مجھے خبر دیجیے قیامت کے بارے میں۔ قال، حضور نے فرمایا، مل مسئول عنہا، نہیں ہے وہ جس سے سوال کیا گیا، بأعلم من السائل، ذرا جاننے والا سائل سے، سوال کرنے والے سے۔ قال، پھر اس نے کہا، فاخبرنی عن امارتہا، مجھے خبر دیجیے اس کی نشانیوں کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ قال، حضور نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، یہ کہ جنے گی باندھی اپنی مالکہ، وان تر الحفاۃ، تو دیکھے گا ننگے، العراۃ، ننگے پاؤں والے، ننگے جسم والے، العالۃ، نادار غریب، رعاء الشاء، شاک بکریاں، رعا راعی کی جمع ہے، بکریوں کے چرانے والے چرواہے، یتطاولون فی البنیان، وہ اونچی اونچی یا لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے۔ قال، اس نے کہا، ثم انطلق، حضرت عمر نے فرمایا پھر وہ چلا گیا، فلبثت ملیہ، میں ٹھہرا رہا کچھ عرصہ یا کچھ مدت، ثم قال لی، پھر مجھے حضور نے فرمایا، یا عمر، اے عمر، تدری من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت، میں نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ فإنہ جبرائیل، بے شک جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں بھی آئی ہے۔ تو پہلے اس کا مضمون عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد تشریح عرض کروں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی پاس تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے بہت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے بال بالکل سیاہ تھے۔ وہ اچانک حضور کے پاس آیا تو سامنے آ گیا، اس پہ کوئی سفر کا اثر بھی نہیں تھا۔ اس زمانے میں لوگ گھوڑے پہ سفر کرتے تھے، اونٹ پہ، کپڑے میلے ہو جاتے تھے، کپڑے بھی صاف ستھرے تھے، جس سے اب بال جو یہ اثر معلوم نہیں ہوتا، اس سے معلوم ہوتا شاید وہ مدینے کا آدمی ہے۔ ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، ہم میں سے کوئی، اس سے لگتا تھا کہ شاید کوئی باہر کا آدمی ہے۔ تو پھر وہ آیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور
پھر اپنے ہاتھ حضور کے رانوں پہ رکھ دیے. پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوال کیے. پہلا سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت ہو تو حج کرو. حضور نے ارکان اسلام بیان فرمائے. اس نے دوسرا سوال، اور پھر اس نے کہا کہ جی آپ نے سچ کہا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوا. سوال کرنے اس بات کی علامت ہے کہ اسے معلوم نہیں اس سوال کا جواب. تصدیق کرنے اس بات کی علامت ہے کہ اس کو معلوم ہے. دوسرا سوال اس نے پھر یہ کیا کہ مجھے بتائیں ایمان کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر، اور تقدیر کی اچھی بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر. پھر اس نے کہا آپ نے سچ کہا. پھر اس نے پوچھا تیسرا سوال کہ احسان کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ خیال نہ آئے تو یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں. پھر اس نے پوچھا کہ جی قیامت کب آئے گی. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم تو سے زیادہ نہیں ہے جتنا تجھے علم ہے. قیامت کب آئے گی تو پھر اس کا علم نہ مجھے بھی اتنا نہیں ہے. پھر اس نے اگلا سوال یہ کیا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. تو آپ نے کچھ نشانیاں بیان فرمائی. فرمایا کہ جب لونڈی اور باندی اپنی مالکہ کو جنم دے گی. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم پہ کپڑا نہیں ہے، جو خالی ہاتھ بکری چرانے والے لوگ ہیں، ان کے پاس دولت بہت زیادہ آ جائے گی. وہ اونچی اونچی لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے سے فخر کریں گے کہ میری عمارت اونچی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں پھر وہ آدمی چلا گیا. پھر حضور نے مجھ سے کچھ عرصے کے بعد پوچھا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اور اللہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا واقعہ آپ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اور اس لیے بھیجا تھا کہ جا کے وہ اہم سوالات کریں جن میں اسلام اور ایمان کا خلاصہ آ جائے. تو آخر انہوں نے سوالات کیے، حضور نے جواب ارشاد فرمائے. اب اس کی تشریح دیکھ لیں. تشریح پہلا سوال کہ اسلام کیا ہے. اسلام کا لفظی معنی ہوتا ہے اطاعت فرما برداری کرنا. اور اسلام کے جو ظاہری کام ہیں نا کرنے والے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو اسلام کہا جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہمارا ہر کام میں اللہ کی اطاعت فرما برداری ہو اور نافرمانی نہ ہو. مذہب اسلام کو بھی اسلام اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی تعلیمات کو تسلیم کرنا اور ماننا، خود کو ان کے حوالے کرنا ضروری ہے. یہ اسلام ہے. پھر اس نے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے. تو ایمان عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہے کسی کے اعتماد اور کسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی بات کو سچا ماننا. یہ اس کا لغوی معنی ہے. عربی زبان میں اس کا معنی یہ ہے. اور اس کا اصطلاحی معنی یعنی شریعت میں ایمان کسے کہتے ہیں، تو یہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام جو ایسی باتیں ہمیں بتائیں جن باتوں کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، کانوں سے سن نہیں سکتے، دل و دماغ سوچ نہیں سکتے، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتے، اپنے حواس خمسہ سے معلوم نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول پر اعتماد کرتے ہوئے ان باتوں کو سچا مانیں. مثلا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی ذات موجود ہے. اب ہم تو اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے دنیا میں رہتے ہوئے. اس کو ماننا یہ اللہ پر ایمان لانا ہے. رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنا دیا. ہم نے تو نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اللہ نے ہم دیکھ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول پہ ہمارا ایمان ہے. تو ہم نے اس بات کو بھی مان لیا کہ واقعی آپ پیغمبر ہیں. یہ بھی ایمان ہے. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، قرآن خود اترتا ہم نے نہیں دیکھا، قیامت کے حالات نہیں دیکھے، قیامت نہیں دیکھی ہم نے، فرشتے نہیں دیکھے. تو جو چیزیں اپنے حواس سے ہم معلوم نہیں کر سکتے ان کو نبی کے اعتماد پر ماننے کا نام ایمان ہے. اسی طرح علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آدمی کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو ایسی چیزیں اللہ کے نبی لے کر آئیں ان سب کو ماننے کا نام ایمان ہے. دل سے ان کی تصدیق کرے آدمی، زبان سے اقرار کرے، اور عمل جو والی چیزیں ان پہ عمل کرے، پھر آدمی کی ایمان مکمل ہوتا ہے. اگر آدمی زبان سے کہے میں مسلمان ہوں، میں ایمان لے آیا، اور دل میں اس کی تصدیق نہیں ہے، دل سے سچا نہیں سمجھتا وہ، تو آدمی منافق ہے. اور اگر وہ دل سے تو مسلمان ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے، اقرار باللسان کہتے ہیں اس کے، تو پھر بھی وہ آدمی اللہ کے نزدیک تو مسلمان ہوگا لیکن دنیا میں مسلمان شمار نہیں ہوگا، اس پہ اسلام والے احکام جاری نہیں ہوں گے. تو کن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے بتا دیا اللہ کے نبی نے کہ اللہ پر ایمان لائیں، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، قیامت پر.
اور اسی طرح تقدیر پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، سورہ بقرہ کی آخری رکوع ہے نا جو، اس میں یہ ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وَمَن یکفر بِاللَّهِ وَمَلائِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، جو انکار کرتا ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، وہ دوری گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور تقدیر کا ذکر قرآن کریم میں ہے، قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ایک یہاں بعض لوگ شبہ اور اعتراض کرتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان کیسے ہمیں نظر نہیں آتے وہ۔ اس کا جواب دیکھیں یہ ہے کہ جتنی بھی حقیقتیں ہیں، چیزیں موجود ہیں، تو ان کا نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ بعض چیزیں نظر نہیں آتی لیکن ہم تسلیم کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے جسم کے اندر روح ہے، روح دیکھی ہم نے، روح تو نظر نہیں آتی۔ اچھا، جب تک دوربینیں ایجاد نہیں ہوئی تھی تو ہم فرشتوں یا اس کے خون کے اندر پانی میں جراثیم دیکھ سکتے تھے؟ نظر نہیں آتے تھے، لیکن موجود ہیں جراثیم، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے جب ہم دنیا کے لوگوں کے آنے کی وجہ سے ایسی چیزیں مان لیتے ہیں جو نظر نہیں آتی، تو اللہ کے انبیاء علیہ السلام جو چیزیں ہمیں فرماتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کو ماننا اور ذرا ضروری ہے۔ ہمارا علم بھی ناقص ہے، قرآن کریم میں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ آخرت میں جائیں گے تو وہاں سب چیزیں ہمیں نظر آئیں گی۔ پھر اس کے بعد آخرت پر ایمان کا ذکر ہے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یقین ہو کہ دنیا کے آخر میں ایک ایسا دن آئے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو اور سارے نظام کو تباہ و برباد فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد مردوں کو زندہ فرمائیں گے اور پھر ان سب سے حساب لیں گے، اور نیک لوگوں کو جنت میں اور گناہ گاروں کو جہنم میں بھیجیں گے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو یہ دل میں یقین کرے کہ جو کچھ بھی دنیا میں اچھا یا برا ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے اور اس کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ نے انسان کو مجبور کر دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، وہ اچھا کام بھی کر سکتا ہے، برا کام بھی کر سکتا ہے۔ جیسے انسان کام کرنا چاہتا ہے اچھا یا برا، اللہ اس کو وجود عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ تقدیر پر ایمان کا مطلب ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ خیال نہیں آ سکتا تو اتنا خیال رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ہر وقت آدمی کے دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ دل میں خیال بیٹھ جائے تو انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ جیسے آدمی اپنے والدین کے سامنے، دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے گناہ نہیں کرتا کیونکہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے، فلاں گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لوگ برا اثر لیں گے۔ تو اللہ کے بارے میں یہ خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں ہر وقت۔ پھر اس کے بعد چوتھا سوال تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ جی مجھے اس کا مکمل علم نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں یہی بتایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے فی خمس لا یعلمها الا اللہ، 5 چیزوں کے علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کے علم اللہ کے پاس، ونزل الغیث، بارش کب آئے گی یقینی علم اللہ کے پاس ہے۔ یعلم ما فی الارحام، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، نر وہ بچہ مادہ ہے یا نر ہے یا ہوا ہے، یقینی علم اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ وما تدری نفس ما تکسب غدا، کل کے آدمی کیا کرے گا اس کے علم، یقینی علم اللہ کے پاس ہے۔ ہم ایک منصوبہ بناتے ہیں، اگلے دن وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ کام ہی نہیں کر سکتے۔ اور آدمی کس زمین میں مرے گا اس کے علم بھی اللہ کے پاس ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کی علامات تو بتا دیں، علامات کیا ہیں؟ پھر آپ نے علامات بتائیں۔ پہلی علامت یہ بتائی کہ باندی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مالکہ آرڈر دیتے ہیں نا وہ اپنی ملازمہ کو، باندھ قرانی کو کہ کام کرو، یہ کام کرو، تو قرب قیامت میں بیٹیاں بھی نافرمان ہو جائیں گی اور ماں پہ اس طرح حکم چلائیں گی جیسے مالکہ اپنی نوکرانی پہ حکم چلاتی ہے۔ تو یہ بڑی بری علامت ہے، بیٹیوں کے لیے سبق ہے اس میں کہ وہ ایسا نہ کریں۔ اور دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ جو لوگ پہلے بہت نادار تھے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، جوتا نہیں تھا پہننے کے لیے، اور وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، یعنی غیر تعلیم و تربیت یافتہ لوگ، ان کے پاس دولت بہت زیادہ آ جائے گی اور پھر وہ اس کو غلط استعمال کریں گے۔ غلط استعمال کیسے کریں گے؟ وہ اسے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے فخر کی نیت سے، لوگوں کو کہیں گے دیکھو سب سے بڑا گھر، بہترین خوبصورت گھر میرا ہے، بلڈنگ میری اچھی ہے، اس نیت سے بنائیں گے۔ نااہلوں کے پاس دولت آ جائے گی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب حکومتی اختیارات نااہلوں کے سپرد ہو جائیں قیامت کا انتظار کرنا۔ تو کسی نااہل کے پاس اگر دولت آ جائے تو وہ کوشش کرے کہ خود کو اہل بنائے، اسلام کے قریب آئے، دین سیکھے، دولت کو اسلام تعلیمات کے مطابق استعمال کرے۔ نااہل غیر تعلیم و تربیت یافتہ بے عمل آدمی کے پاس دولت آ جانا یہ خوشی کی بات نہیں ہے، بڑی پریشانی کی بات ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 5 سوالوں کے
جواب ارشاد فرمایا ہے، گویا کہ آپ نے 23 سال کی مدت میں جس دین کی تعلیم دی تھی تو وہ آپ نے اس کا خلاصہ بیان فرما دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو دین کا حاصل خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ بندہ اپنے آپ کو اللہ کا مطیع فرمانبردار بنا لے، ہر کام میں اللہ کی فرمانبرداری کرے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، پہلے علم ہو، نافرمانی والے کام کون سے ہیں، فرمانبرداری کے کام کون سے ہیں۔ نمبر 2، جن غیبی حقیقتوں کا ہمیں اللہ اور رسول نے اطلاع دی ہے ہم ان کو مانیں، اس پر ایمان لائیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو آخری منزل یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، اس کو السنہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح قرآن کریم کی سورہ فاتحہ قرآن کریم کے مضامین پہ حاوی ہے، سارے مضامین اس کے اندر آ گئے ہیں، اسی طرح تمام احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ اس حدیث میں آ گیا۔ سورہ فاتحہ کا لقب الکتاب ہے، اس حدیث کا نام السنہ ہے، بڑی جامع حدیث ہے اور یاد رکھنے قابل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حدیث سمجھ کر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔